اور کس طرح سے کرا ہے. یہ اللہ پاک کا کرم فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ہمارے وکیل الفراز صاحب جدید دام برقرار مارکر شکل میں مجسم نورانی شخصیت ہمیں تحفے میں دی ہے، اور یہ انہیں کا درد اور غم ہے، انہیں کا درد اور غم ہے کہ جس کی وجہ سے اب الحمدللہ ہمارے حضرت 80 ملکوں میں دین کا کام ہے، اور ان 80 ملکوں میں حضرت نے مجالس قائم کی ہے ذکر، اور تصوف کے اس ٹائم پوری دنیا میں جو صف اول میں یا صف اول بھی تھوڑی سی ہم کیا کہتے ہیں کہ قصر نقشی کی وجہ سے کہ اس ٹائم پوری دنیا میں حضرت جیسا شیخ نہیں ہے. حضرت مولانا غلام علی مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 13ویں صدی کا مجدد لکھا گیا. انہوں نے برصغیر پاک میں اور جو رشین اسٹیٹس ہیں جو اب آزاد ہوئی ہیں سمرقند بخارا یہاں پہ کام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 13ویں صدی کا مجدد لکھا ہے لوگوں نے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 13ویں صدی کا مجدد لکھا، اور ہمارے حضرت نے الحمدللہ پوری دنیا میں 7 کے 7 کانٹیننٹس میں کام کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا. یہ انہی کا ایک سلسلہ ہے، انہی کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں دی گئی ہے. اور یہ جو گجرات میں ہم نے بڑی کوشش کی ہے صرف کووڈ سے پہلے وہ دوران ہی ہوا کہ ہم کسی طرح حضرت کا بیان رکھوا دیں یہاں پہ، وہ ڈیسائیڈ بھی ہو گیا، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس وہ آپ بہتر جانتے ہیں جس طرح کے حالات ہیں، تو اس وجہ سے تو یہ بھی ایک دعا ہے، اسی کا سلسلہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے گا تو بڑے حضرت کے بیان ہوں گے انشاءاللہ. تو آج آنے کا مقصد بھی یہ جو مجلس ذکر ہے یہ دجالی فتنے کا دور ہے، اور اس دور میں ایمان کو بچانا انتہائی مشکل ہے. اتنے فتنے ہیں تو اس فتنوں کے لیے حضرت کے پاس ہم اعتکاف میں تھے تو حضرت نے سورہ کاف کی تفسیر فرمائی، اس کا وہ بھی آ گیا ہے کتابی شکل میں بھی. تو حضرت نے وہاں پہ بتایا تھا کہ کس طرح اس دور میں سورہ کاف بیسکلی دجال سے کیا ہے کہ ایک طرح سے بچاتی ہے انسان. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے سبق رکھے ہیں، ایسے واقعات ہیں جن کو حضرت نے ہمیں سمجھایا تو ہمیں سمجھ آئے گی کس طرح دجالی فتنے سے اس دور میں بچا جا سکتا. اس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ ایک جو وجہ ہے یعنی کاف کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ چلے جانا یا ایک ایسے ماحول سے جڑ جانا جس سے آپ اپنے ایمان کو غیر فتنوں سے بچا سکیں. اس کا ایک جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کہیں نہ کہیں کسی مجلس ذکر سے جڑ جائے. یہ مجلس ذکر بھی ایک کاف کی طرح. تو یہاں پہ آنے کا مقصد، یہ کرنے کا مقصد، یہ بتانے کا مقصد ایک یہ ہے کہ جو حضرات نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے، اور یہ حفاظت اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے. یہاں پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرے، ایمان میں ترقی کی دعا کرے، اور اسی لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اور اسی لیے یہ حضرت کی بڑی خصوصی کاوش ہے اور توجہ ہے ہم پہ، اور ہم تو ان کے ممنون ہیں کہ امجد فاروق صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا. اور یہ ہماری ایک مجلس ذکر، ہماری 3-4 مجلس ذکر الحمدللہ اس ٹائم وہاں پہ جاری ہیں. جو حضرت کے جتنے بھی خلفاء ہیں، ایک ہماری ہفتے کو مجلس ذکر ہوتی ہے، ایک اتوار کو ادھر ہے، ایک ہماری جمعرات کو مجلس ذکر ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ اس ٹائم ادھر آنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹا موٹا اصل یہ جو برکت ہے نا یہ اپنے مشائخ کی ہے. دیکھیے یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے. جا 40 مشائخ ہیں، ان مشائخ کی توجہ ہے، ان مشائخ کی دعائیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا، ورنہ ایک سے تعلق جوڑا تھا. اس ٹائم FSC میں نے ختم کی، اس ٹائم سے اللہ تعالیٰ بہت ہی کرم نوازی ہوئی کہ حضرت کے ہم نے جسے کہتے ہیں نا کہ دن اور رات کو دیکھا ہے، ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ تھوڑا سا کھل ہے. حضرت کو بہت ایک بڑا سمندر ہے. تو یہ کیا ہے کہ اس سے یہ ہوا کہ حضرت کے اندر جو غم اور درد ہے نا یہ 80 ملکوں میں پھرنے کا،
اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ایمان کو بچانا اس ٹائم سب سے بڑی پریورٹی ہے. دیکھیں آپ کی قرآن پاک بھرا ہوا ہے، اس کو کتاب ایمان بھی کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمارے پاس سب سے جو قیمتی چیز ہے نا، سب سے قیمتی چیز وہ ایمان. اربوں خربوں روپیہ بھی ہمیں دے دیا جائے اور ایمان لے لیا جائے تو اس بندے نے گھاٹے کا ہوگا. اس ٹائم دنیا میں سب سے بڑا امیر آدمی جس کو دنیا بھی جانتی ہے وہ بل گیٹس. 100-150 ارب ڈالر اس کے پاس ہے، لیکن اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا یہ 100-150 ارب ڈالر جو وہ سارا کسی کو ڈونیٹ بھی کر چکا ہے اس کے کسی کام نہیں آنا. تو پیسہ یہ سب کچھ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ متاع غرور ہے، اس نے دھوکے کا گھر ہے. تو اس دھوکے کے گھر سے بچنے کے لیے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں جڑا رہنے کی اور اسی سلسلے کے ساتھ جینے کی، مرنے کی اور قیامت کے دن اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ مہینے میں انشاءاللہ جو بھی ترتیب بنے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے کرے گی. تو آپ آئیں، زیادہ ہم آپ کا ٹائم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے گا. اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ پیچھے 40 مشائخ کی دعائیں ہیں اور یہ 40 مشائخ کے ساتھ ہزاروں مشائخ جڑے ہوئے، یعنی ایک شیخ سے اس ٹائم ہمارے حضرت کے تقریباً 1000 کے قریب پڑتا ہے. تو ان سب کی دعائیں، ان سب کی توجہ، تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ مفت کی آپ کو ایک ہمیں چیز مل رہی ہے یا عام عوام کو چیز مل رہی ہے کہ دعا اور توجہ وہ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے دل کی صفائی ہوگی. اور انہی کے یہ بتائے ہوئے طریقے ہیں اور اذکار ہیں جن پہ چل کے، اور یہ ہمارا جو سلسلہ نقشبندیہ یہ الحمدللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی مناسبت. باقی جو 3 سلاسل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس امت میں رائج ہوئے ہیں. اور یہ ہے، اور اس کو اسی لیے مدیر الثانی نے لکھا ہے کہ اس سلسلے کو باقی سلسلوں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت اقرب نسبت دی ہے. اس سلسلے کو سب سے اقرب، کیونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق کی نسبت تھی وہ بہت کبھی نسبت تھی، تو یہ انہی کی نسبت ہے. اور اس سلسلے میں 2 صحابہ، حضرت سلمان فارسی بھی اسی سلسلے کے اماموں میں سے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سردار، سلسلے کے سردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ جڑنے کی اور اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تھوڑا سا بیان ہوگا، زیادہ ہم آپ کا ٹائم نہیں لیں گے. آج اسی حوالے سے الحمدللہ رب العالمین. انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے اور درخت نہیں کہ کھڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے ہر وقت ذکر الہی میں لگا ہے. تو یہ یہاں پہ اکٹھا ہونے کا مقصد یہ مجلس ذکر ہے، اور بار بار اکٹھا ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر مجلس ذکر میں انشاءاللہ ہم توبہ کے کلمات بھی پڑھائیں گے تو ایک اجتماعی توبہ بھی ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیں شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر 200 بندے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان میں سے ایک بندے کی بھی توبہ قبول ہو گئی، ایک بندے کی بھی نماز قبول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ 200 بندوں کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے. اور اللہ کا تو رحمت اتنا بے پایا سمندر ہے کہ اگر 1 کروڑ لوگ حج پہ جائیں، یہ شریعت کا مسئلہ آپ کو بیان کریں، اور ان میں سے صرف ایک بندے کا حج قبول ہو جائے تو اس ایک بندے کے حج کی اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز، ڈفرینٹ علماء کرام جو بڑے اولیاء کرام جو انہوں نے لکھی ہیں، ان میں یہ ہے کہ اپنے برے اعمال سے کٹ کے نیک اعمال کی طرف جڑنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ برے افعال سے توبہ کر لیں اور پھر نیک اعمال کی طرف جڑ جائیں، اس کو بھی توبہ، یہ بھی توبہ کی ایک فارم ہے. تو توبہ بیسیکلی ایک ندامت کا بھی نام ہے کہ بندہ اپنے جو اس نے افعال کیے، جو اس نے اعمال کیے، اس پہ توبہ کر لے گا، اس پہ نادم ہو جائے گا. تو جو ندامت ہے وہ بھی ایک کائنڈ آف توبہ ہے. تو توبہ کی اب قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ اب ہر بندہ کہتا ہے میں نے کئی دفعہ توبہ کی ہے، اور توبہ اتنی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. وہ محبوب کبریا، وہ جن کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. خیر علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ اس کی 2 وجوہات.
ایک یہ کہ امت کی تعلیم کے لیے استغفار کرنا، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گزرا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر، تو ہر پچھلے لمحے پہ استغفار کرنا ٹھیک ہے، اور اگلے لمحے پہ، یہ بھی مقربین کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو توبہ کی قبولیت کی نشانی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو اپنے اس گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے، یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے توبہ۔ اور توبہ کی 3 کیفیات، سب سے پہلے یہ ہے کہ سزا کے ڈر کی وجہ سے بندہ گناہوں سے معافی، گناہوں کو چھوڑ دے۔ زیادہ تر جو عام عوام ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ سزا کے ڈر کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایک توبہ کی فارم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حیات کی وجہ سے گناہوں کو ترک کرے، یہ بھی ایک توبہ کی فارم ہے، یعنی کہ بندہ توبہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو حیا آ گئی، اس وجہ سے بندے نے توبہ کر دی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور شان کی وجہ سے بندہ گناہوں سے توبہ کرے، یعنی گناہوں کو چھوڑ۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا ہے قرآن پاک میں، ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، تائب ایسا بندہ ہے، منیب وہ ہے جو اللہ کی حیا کی وجہ سے اللہ کے گناہوں، یعنی گناہوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جن سے منع فرمایا ان سے بندہ توبہ کرے۔ اور اواب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عظمت اور شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نے جو منع کیے ہیں کام ان سے بندہ رک جائے، اس کو اواب کہتے ہیں۔ تو یہ مقربین کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھی توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اب توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اجتناب کرے، یعنی جو گناہ ہو چکے ان سے بندہ اجتناب کرے۔ اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ جو لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں، دیکھیں 2 طرح کے حقوق ہر بندے کے ذمے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی یار کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد پورے کر لیے جائیں تو حقوق اللہ معاف ہو جائیں۔ لیکن سب سے زیادہ کسی بھی کام کی، کسی بھی نیکی کی توفیق کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ جب بندہ اللہ کے حقوق نہیں پورے کر سکتا، جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، تو وہ بندوں کے حقوق کیسے پورے کرے؟ تو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے والا بنے، اس کی کوشش کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے۔ تو شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے، اور آج دیکھ لیں ہمارے ملک میں یا ویسے بھی اوور آل مسلمانوں میں، یعنی 90% لوگ تقریباً یا 70-80% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا حق ہے۔ اور مشائخ نے لکھا ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک دائم آئی جاتی ہے۔ کو چھوڑنا بندے کے لیے مشکل ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ، یعنی جو بڑے، سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ کبائر سے بندہ توبہ کرے، یعنی جو نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حق ہے، یا کسی بندے کا آپ نے کوئی پیسے دینے ہیں یا اس طرح، یہ ایسی چیز ہے، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے نے اگر کسی کا 1 درہم دینا ہو، پرانا ٹائم، آج سب سمجھ لیں 10 روپے دے دیں، اور وہ اس کا وہ حق ادا کر دے، تو یہ 80 مقبول نمازوں سے افضل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے حقوق، اور لوگ کتنے پیسے لوگوں کے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ مال کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے اس کا اپنا مال، اور اس کو پھر لاجک دے کے اپنے آپ کو راضی بھی کرتے ہیں کہ یہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ دوسروں کو جو مال ہے، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں میں بیت المقدس میں گیا، سردی بہت شدید تھی، تو میں نے یہ کیا کہ میں سب جو تھی اس کے اندر اپنے آپ کو میں نے لپیٹ لیا، اور میں لیٹ گیا تو کچھ
دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کچھ نوری مخلوق ہے اور وہ آئی ہے اور وہ آپس میں باتیں کر رہی ہے. تو اس فرشتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھانا تھا. تو وہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ سب میں کون پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ابراہیم بن ادم ہے، لیکن یہ ولایت کے منہ سے اس لیے محروم ہے کہ اس نے فلانے بندے کی 2 کھجوریں کھا لی تھی، وہ اس نے ابھی تک واپس نہیں کی، اس وجہ سے اس کو ولایت کا منہ نہیں مل رہا. کہتے ہیں یہ بات سنی چلے گئے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے کب کس کی کھجوریں کھائی. کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دکان سے میں کھجوریں لے رہا تھا تو 2 کھجوریں نیچے گری اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری کھجوریں ہیں، تو میں نے یہ سوچ کے کھا لی. اور واپس آج تک آپ یہ دیکھیں کہ اتنی چھوٹی سی بھی جو چیزیں ہیں کسی کا حق دینا ہے وہ بھی ہم اس کو کس طرح کھاتے ہیں. اور ایک بندے کو ولایت کا دودھ حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں گوروں نے بہت زیادہ لکھا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی اتنی تعریف کی. لیکن کچھ جو اللہ والے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ والوں کا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو انسانوں میں کھلا دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی کافر کوئی مسلمان ہونا یہ کوئی تفریق نہیں ہے. ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ہم انڈیا گئے تو وہاں پہ گنگوہا میں ایک بزرگ گزرے ہیں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں وہ اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ آج بھی وہاں پہ سکھ، ہندو اور مسلمان تینوں آتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ انسانوں کے لیے جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، اس کی محبت کو عام لوگوں میں جاری کرتا ہے. تو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تجھے گیا اور میں نے وہاں پہ جا کے اس بندے سے معافی بھی مانگی، اس کو اس کھجوروں کے پیسے دیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کا نور عطا فرمایا. تو یہ کیا ہے، یہ حقوق العباد ہے. لیکن یہ ہوں گے کس طرح کہ پہلے بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں سوچے. تو سب سے پہلے بندے کی عبادات ٹھیک ہوتی ہیں. یہ ترتیب کو ٹھیک کر لیں. ہمارا یہ ترتیب ہے، ہمیں شیطان نے الٹی ترتیب پڑھائی. سب سے پہلے بندے کی عبادات ٹھیک ہوتی ہیں، پھر اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، پھر اس کی عادات ٹھیک ہوتی ہیں اور پھر آخر میں اخلاقیات ٹھیک. یہ ترتیب ہے. ہم ہمیشہ الٹا چل رہے ہیں کہ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے اخلاق ٹھیک کریں گے، پھر عادات ٹھیک کریں گے، پھر معاملات ٹھیک کریں گے اور آخر میں ہم نماز کی طرف یا اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہم پہ ہیں وہ آئیں گے. جب جو بندہ اللہ تعالیٰ کا حقوق ادا نہیں کرتا اس کے لیے بہت مشکل ہے. ویسے گھر کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے وہ اللہ کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہوتا. وہ اس کی تربیت اور ماں باپ کی وجہ سے وہ بندہ ساری اس طرح کی اس کے معاملات چل رہے ہوتے. تو اب فی الحال یہ ہم کرتے ہیں کہ جو توبہ کے فائدے کیا ہے اور توبہ کے نقصان کیا ہے یہ ہم ایک دفعہ سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ پھر اس سے بندے کو توبہ کی وجہ کیوں یہ ضروری ہے. سب سے پہلے توبہ کے فائدے. توبہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ ہوتی ہے. دیکھیں ایک عورت کو بیٹا عطا ہو جائے اس سے زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کرنے کی خوشی ہے. اب آپ خود سوچیں جو صاحب اولاد ہے یا جن کو اولاد اللہ نے نہیں دی، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ہے، کہ جس بندے بانج عورت اس کو بیٹا مل جانے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندے کو، جتنی اللہ کو بندے کی توبہ کرنے کو خوشی ہوتی. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر سایہ رحمت اس پہ ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک آدمی تھے، انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس نے کسی بہت بڑے گناہ سے توبہ کی سچی، تو اس نے کہا فلانی طرف ایک بستی ہے، ادھر میں جاتا ہوں اور وہاں پہ علماء کچھ ہیں، کچھ مشائخ ہیں، ان کی صحبت اٹھاتا ہوں اور اپنے آپ کو نیکوں میں شمار کرتا ہوں کہ میرا آخری وقت اچھے لوگوں کے ساتھ گزرے. کہتے ہیں میں توبہ کر کے چلا تو آگے بڑے بھی آ رہے تھے. کہتے ہیں ہم دونوں ساتھ ساتھ چلے تو تھوڑے دیر بعد ایک
بادل نے سایہ کر لیا. کہتے ہیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنے نیک آدمی میرے ساتھ چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے یہ جو بادل کا سایہ ہے میرے ساتھ چلا. اور خیر بزرگ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ سایہ اسی وجہ سے کیا کہ میں 30-40 سال سے اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار رہا ہوں. کہتے ہیں ایک جگہ پہ بستی کے قریب ان دونوں کا علیحدہ ہونے کا ٹائم آیا. جب علیحدہ ہونے کا ٹائم آیا تو جو بڑے میاں جو تھے وہ دائیں چل پڑے اور وہ جس نے توبہ کی تھی جوان نے وہ بائیں چل پڑا. تو جو بادل کا سایہ تھا وہ بھی بائیں چل پڑا. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ پھر اس نوجوان کے ساتھ ہوتی ہے جو بھی بندہ سچی سچی توبہ کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ سچی سچی توبہ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ توبہ سے پھر فلاح نصیب ہو جاتی ہے بندے کو, ورنہ فلاح پا جاتا ہے. اللہ کو تفلیح کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کو فلاح نصیب فرما دیتے ہیں. اس کے فیصلوں میں برکت ہو جاتی ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں اللہ تعالیٰ برکت فرما دیتے ہیں کیونکہ وہ فلاح پانے والا ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ توبہ گناہوں کو مٹاتی ہے. کہ جتنی آپ کی توبہ ہوتی ہے, ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب سچی سچی توبہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں یبدل اللہ سیئات حسنات, کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب وہ بھی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس گناہ کے بدلے نیکی لکھوا دیتے ہیں. تو بندہ قیامت کے دن بڑا حیران ہوگا جس نے کہ اللہ میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیونکہ سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے بدل دیا. اور یہ بھی آپ دیکھ میں رکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ تقریباً 6 گھنٹے تک گناہ کو نہیں لکھتا کہ یہ بندہ ابھی توبہ کر لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو 6 گھنٹے تک وہ فرشتہ جو ہے وہ گناہ نہیں لکھتا کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو مجھے گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے. تو یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی آپ پہ احسان ہے, ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا لیتے ہیں. اگر ہم ایک گناہ ہو بھی جائے اور اس کے فوراً بعد توبہ کر لیں, لیکن اس میں نیتن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں گناہ کروں اور اس کے بعد یہ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ توبہ کروں گا اس سے پہلے گناہ کروں. اگر گناہ ہو جائے تو پھر مثلا کی دفعہ آج کل فجر کی نماز بہت رہ جاتی ہے, اس کا طریقہ یہ کہ اٹھے اور فوراً ایک تو توبہ کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے. اسی طرح تہجد رہ جاتی ہے تو تہجد کو قضا کرے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی جو تہجد ہے اس کو اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ایز اے تہجد لکھوا دے. اسی طرح یہ ہے کہ توبہ سے پھر دنیا میں بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ توبہ جو ہے بارش برسنے کا سبب بنتی ہے. قرآن پاک میں ہے تستغفروا ربکم انہ کان غفارا. ایٹ دیٹ ٹائم آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے کی بات ہے. ان کے پاس ایک مرید نے 1 لاکھ روپیہ اس دور کا ہدیہ کر اور ساتھ انہوں نے خط میں نہ ذرا احسان بھی بتایا. یہ جو حضرت میں آپ کو تو حضرت نے وہ جو خط تھا نا اس کے پیچھے اس ٹائم کا 1 لاکھ روپیہ آپ سمجھ لیں تو اس ٹائم 1-2 روپے تنخواہ ہوتی تھی. کسی بھی اچھے خاصے جو لوگ تھے ان کی تنخواہ جو تھی وہ 2-3 روپے ہوتی. یعنی آج کا اگر سمجھانے کے لیے 1-2 کروڑ روپے ہو تو 2 کروڑ کا کسی نے ہدیہ بھیجا مرید نے. تو انہوں نے ساتھ احسان تو حضرت کی عادت تھی کہ وہ سنت سمجھ کے ہدیہ لیتے تھے ورنہ ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے. اور جو بندہ احسان جتا رہا ہو اس کا تو بالکل ہدیہ قبول نہیں. تو حضرت نے اسی رکے کے پیچھے لکھ کے بھیجا کہ میں کسی وجہ سے عذر سے آپ کا ہدیہ قبول نہیں کرتا. تو اس نے دوبارہ خط کر دیا. اس نے حضرت آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا جو 1 لاکھ روپیہ آپ کو اس دور میں ہدیہ دے. تو حضرت نے آگے سے لکھ کے بھیجا کہ آپ کو ایسا پیر بھی نہیں
ملے گا جو اس دور میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ واپس کرے. تو پھر کیا ہوتا ہے جب بندہ دنیا کی محبت کو نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مجدد کے درجے عطا فرماتا ہے. اسی طرح ایک بزرگ گزرے ان کو ہدیہ دیا, وہ بھی ان کی بھی یہ نیت ہوتی تھی کہ سنت سمجھ کے ہدیہ لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. تو انہوں نے ہدیے والے کو کہا کہ یہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی سنت کی, تو میں اس کو, تو وہ جاتے ہوئے نا جوتیوں کے اندر ہدیہ رکھتے جو بھی پیسے. حضرت جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو حضرت نے دیکھا تو کہا کہ آج یہ بات سچ ہو گئی کہ جو بندہ دنیا میں ٹھوکر مارتا ہے یہ اس کی نیتوں میں آتی ہے. تو ایسے ہی ہے کہ جتنا ہم یہ ساری باتیں, یہ سارے توبہ کے فائدے اس لیے گنائے گئے ہیں. آج ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی سچی توبہ عطا فرمائے. اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے, اور یہ جتنے بھی گناہوں سے نجات ہے اور یہ نیکی ہے, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. اور ماں توفیق الا باللہ, صرف رجوع کرنے سے بندے کو یہ توفیق ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبول. اور بار بار جو بندہ کوشش کرتا ہے, لیس للانسان الا ما سعى, کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی انسان کوشش کرتا رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. جس کو یہ سچی سچی توبہ مل جائے گی اس کے سارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گے اور اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. تو اشعار پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ صبح توبہ ہے, صبح توبہ ہے, شام توبہ ہے, میرے لب پہ دوام توبہ. کہ صبح بھی میں توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, شام کو بھی توبہ استغفار کرتا ہوں. صبح توبہ ہے, شام توبہ ہے, میرے لب پہ دوام توبہ ہے. با اثر ہے یا بے اثر تو جان, اپنے کرنے کا کام توبہ. ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم توبہ کریں. ادھر اکٹھے کسی بھی ہوئے ہیں تو بھی ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے. جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی ایک بندہ جو آیا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے ہم سب کے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیں گے. تو یہ کچھ اس میں 3 نیتیں کرنی ہوتی ہیں توبہ, 3 نیتیں. سب سے پہلے کہ میں اللہ سے راضی ہوں گا, اللہ مجھ سے راضی ہوگا. لیکن اگر آپ بندے ہو کے اللہ سے راضی نہیں ہوں گے نا تو پروردگار ہے اور اس میں عجیب و غریب شان. کل میں ایک ناسا کی ریسرچ پڑھ رہا تھا صرف سمجھانے کے لیے, جتنے بھی اس دنیا میں, یہ بھی انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا, جتنے بھی ذرات ہیں ان کو گرینز کہتے ہیں. گرینز, ذرات, جتنے بھی ذرات ہیں ابھی تک ان کا ایسٹیمیٹ سائنسدانوں کا یہ ہے کہ ہر ذرے کے بدلے 10,000 ستارے ہیں. اگر آپ بات سمجھیں, جس اللہ کی یہ شان ہے کہ ابھی ہماری محدود عقل میں وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک ذرات کتنے ہوں گے اس دنیا میں. اس میں خیر انہوں نے ایسٹیمیٹڈ ذرات بھی لکھے ہوئے تھے کہ 20 زیرو تھے جو ایسٹیمیٹڈ کورنٹیلین انہوں نے اسے کہا تھا. ہم تو بلین سے آگے ہمیں پتہ ہی نہیں نا کیا ہے. کورنٹیلین انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ اتنے ایسٹیمیٹڈ گرینز ہیں اس دنیا میں, ذرات ہیں, اور ہر ذرے سے کیا ہے, ہر ذرے سے 10,000 ستارے آپ لگا لیں. تو اتنے اس ٹائم دنیا میں ستاروں کو وہ ایسٹیمیٹ کر چکے ہیں جتنے بھی ناسا کے آپ کے سائنٹسٹ. تو اس اللہ کی شان کیا ہوگی اگر آپ اس سے راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو یہ کیا اتنی لائٹ ہے. تو اس کی شان آپ دیکھیں, یہ تو اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے کیا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ہم زمین پہ چلتے پھرتے ہیں. تو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے بندے ہو کے راضی ہوں, اللہ ہم سے راضی ہو. دوسرا یہ کہ ہم کامل اتباع کی سنت کی کوشش کریں. اور یہ بہت آسان ہے, یقین کریں ہمارے جو 70% کام ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا, اس امت کا مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس امت کا مسئلہ بد نیتی نہیں ہے, بے نیتی. ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, بھائی کھانا سنت کے مطابق کھا لیں, بیٹھ کے کھا لیں, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں, بعد میں دعا پڑھ لیں. آپ اگر 70% سنت بہت آسان ہے اڈاپٹ کرنی, بلکہ میں تو کہتا ہوں شاید 90% سنت. صرف ہمیں یہ ہے کہ ہم اس کا استعداد نہیں ہے, اس کی اہمیت کا نہیں پتا. تو سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنے دین کو نا دنیا بنا دے اور
چیزیں اپنی کیا ہوتی ہیں الٹ سے پہچانی جاتی ہیں، اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی دنیا کو بھی دین بنا دے۔ تو یہ آرام سے آپ کھانا پینا سونا 8 گھنٹے جو بندہ سنت کے مطابق سو جائے، 1/3 آف دا ڈے اس نے سنت 8 گھنٹے اس نے عبادت کر دی، جو بندہ صرف سنت کے مطابق دعا پڑھے رائٹ سائڈ پہ سوئے، کتنا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں، اچھا وہ بیسٹ وے آف لائف بھی ہے۔ تو یہ کیا کہ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم آپ نیت کریں کہ آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، جو بھی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول کرے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پیچھے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کلمات پڑھنے سے سب توبہ طائب ہوئے، تو ہلکے پھلکے سے معاملات، ہلکے پھلکے 100 دفعہ استغفار صبح شام پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ چلتے پھرتے، اچھا آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ سارے معاملات کر سکتے ہیں، یعنی آپ آفس جا رہے ہیں، گھر سے آفس جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے یہ کیا فائدہ ہوگا کہ روز کے گناہ اللہ تعالیٰ روز معاف کرتے ہیں۔ اچھا اس کو سنت سمجھ کے کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ روز 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں، 100 دفعہ نہیں کرتے 40 دفعہ کرنے۔ اصل شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو بھلا دے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا، بھلا دے گا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ روز کا کام روز، اور کامل اتباع کے لیے ضروری ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں ویسے محبت ایک بندے کی محبت اسی ٹائم پتہ چلے گی جب تک اس کا درود شریف سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ شاعر مشرق کیسے بنے؟ انہوں نے کہا 1 کروڑ دفعہ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں، اللہ آپ کو بھی شاعر مشرق بنا دے۔ اور اس عاجز نے حساب لگایا کہ 1 کروڑ دفعہ کس طرح پڑھا ہے، اگر روز 1000 بندہ درود شریف پڑھے تو 33 سال 34 سال لگتے ہیں۔ کیسی دیوانگی سے انہوں نے، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ درود و سلام دل پہ درود و سلام، کہ جب لب تھک جاتے ہیں تو میرا دل درود پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جب دل تھک جاتا ہے تو لب پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف کتنا ضروری ہے، اور یہ سلسلے کا درود شریف چھوٹا درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کو پڑھنا ہے، 100 دفعہ پڑھ لیں صبح شام، جتنا درود پڑھیں گے اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، اور جس کی محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 1 پارہ ہو بہت بہتر، آدھا پارہ، 1 رکوع، 1 آیت کو 10 دفعہ پڑھ لیں۔ کم سے کم یہ کریں کہ روز قرآن پاک کو، جو بندہ کچھ نہیں کر سکتا نا وہ کھول کے دیکھ لیں کہ میرے رب کا کلام اس اتنا ضرور کر لیں، اتنا آپ کریں گے تو قرآن پاک کی برکات، ان برکات کو ہم محروم ہو رہی ہے، یہ امت محروم ہو گئی۔
اس وجہ سے کہ قرآن پاک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے. چوتھا یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ بندے نے سوچنا ہو. یہ دماغ ایسا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم یہ اس میں سوچتے رہنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو سوچے تو بس یہ سوچے کہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں اسٹارٹ میں کوئی بھی نعمت ہوتی ہے نا اس کا, مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب ڈرائیونگ سیکھی ہے, ہر بندہ جو ڈرائیور ہے اس کو پتا ہے شروع میں جب اس کو آپ گاڑی پہ بٹھا دینا تو اس کے ارد گرد آپ کچھ بھی کرتے رہے, اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں نے فوکس ہونا ہے. اور جب اس کو سیکھ لیتا ہے ڈرائیونگ, پھر وہ مری بھی جا رہا ہے تو چپس بھی کھا رہا ہے, وہ نظارے بھی دیکھ رہا ہے, وہ دائیں بائیں باتیں بھی کر رہا ہے, اور مجال ہے تو غلطی ہو. تو یہ اسی طرح کی ایک نعمت ہے کہ آپ بس یہ سوچیں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ, بار بار بلائے گا, بار بار سوچنا. یہ جب دل جاری ہو جائے گا تو یہ دل کا یہ فائدہ ہے کہ ایک دن میں دل اتنا اللہ کا ذکر کر سکتا ہے کہ زبان ایک سال میں اتنا ذکر نہیں کر سکتی. اس کو قلب کا جاری ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے, اور حدیث میں آتا ہے کہ 70 گنا افضل ہے جو دل کا ذکر ہے. تو بس یہ سوچنا ہے, اور اسی کی ہم پریکٹس کریں گے. یہ جو ابھی مراقبہ تھوڑی دیر کریں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور اللہ کی محبت آئے گی, اور پھر اللہ کے حکموں کو ماننا بہت آسان ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے, اللہ کی کتنی تاکیدیں ہیں, ولا تکن من الغافلین, اور ہر غافلوں میں سنا ہوں. شیطان کا سب سے بڑا خیال یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے. اور چھٹا یہ ہے کہ ادھر ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مہینے بعد حضرت آتے رہیں گے, یا سازش کو ہم جب حکم کریں گے حاضر ہو جائیں گے, تو ایک تھوڑی دیر بیٹھ کے تھوڑا بیان ہو جائے گا, اور اسی طرح ہم تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں تو مجلس کا اختتام کر دیا کریں گے. کوشش کریں گے مہینے میں ایک کم سے کم کر لیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اور عاجز بھی نے بخشش کے لیے یہاں پہ آیا ہے, تو آپ سے بھی دعا ہے کہ سازش کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے, اور ہم سب کو